دیکھیں ہماری روایات کے اندر یہ خبر موجود تھی کہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی غیبت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، یعنی کچھ حصہ جو ہے آپ غیبت صغریٰ میں گزاریں گے اور پھر غیبت کبریٰ، اور غیبت صغریٰ جو ہے وہ 69 سال جو ہے اور کچھ مہینے ہیں، اور ہم اسے مجموعاً کہتے ہیں 70 سال، جی لیکن وہ حقیقت میں 70 سال سے کم نہیں ہے جی۔ تو اب غیبت صغریٰ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، یا یہ تقسیم کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دم غیبت جو ہے وہ موجب بنتی لوگوں کی گمراہی کا، بے شک لہٰذا یہ 2 مرحلے اس لیے تھے کہ پہلا مرحلہ اصل میں تیار کر رہا تھا دوسرے مرحلے کے لیے، یعنی اصل میں وہی غیبت کبریٰ ہی ہونی تھی، لیکن ایک دم غیبت کبریٰ اگر ہو جاتی تو آپ دیکھیں غیبت صغریٰ میں یہ اتنے فرقے بن گئے، اور بعد میں بڑی زحمت اور مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی توقیات اور ان کے فرامین اور ان سے خواص کا ملنا اور ان کے اور یہ نائبین خاص کی زحمتیں، اور بالآخر یہ دوبارہ جو ہے جیسے شیخ مفید علیہ رحمہ الارشاد میں لکھتے ہیں کہ 373 تک جو ہے مختلف فرقوں میں تقسیم تھے، 373 کے بعد اثنا عشری دوبارہ جو ہیں وہ متحد ہوئے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ غیبت صغریٰ اصل میں پیش خیمہ تھی غیبت کبریٰ کا۔ غیبت صغریٰ میں مولا کا رابطہ کٹا تھا لیکن کچھ نہ کچھ بحال تھا، یعنی مولا سے خط و کتابت ہو سکتی تھی، مولا سے ملاقات ہو سکتی تھی، مولا کی طرف سے مختلف فرامین مختلف مسائل میں صادر ہو رہے تھے۔ اس وقت ناحیہ مقدسہ کہا جاتا تھا کہ ناحیہ مقدسہ سے یہ فرمان صادر ہوا ہے، ناحیہ مقدسہ سے یہ۔ تو امام جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں چھوڑا تھا، یعنی ایک رابطے کو بہا رکھا تھا، معین واسطہ تھا بیچ میں کہ ان کے ذریعے سے نواب اربا کے ذریعے اور سے، خود امام بھی ملاقات کرتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی ملاقات کرتے تھے، لیکن خط و کتابت عام لوگوں کی بھی امام سے جاری تھی۔ اور غیبت کبریٰ میں آپ دیکھیں کہ بالکل رابطہ ختم ہو گیا، یعنی امام کی طرف سے تو ہمیشہ رابطہ ہے لیکن لوگوں کی طرف سے مولا کے ساتھ رابطے کے سارے ذرائع ختم ہو گئے۔ اب یعنی خط و کتابت نہیں ہو سکتی، اب کوئی نائب خاص نہیں ہے کہ جو امام سے ملاقات کا اہتمام کروائے۔ اب اگر اس دور میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھے خط دیں، میں آپ کا خط جو ہے وہ مولا تک پہنچا دوں گا، یا میں آپ کی ملاقات کا اہتمام کرواتا ہوں، وہ کذاب ہے۔ جیسے کہ امام نے خود کہا ہے، خود فرمایا ہے کہ جب تک جو ہے وہ علامات ظہور جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی اس وقت تک اگر کوئی میرے مشاہدے کا جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے۔ تو غیبت صغریٰ کے اندر عام لوگوں کے سامنے تو مولا نہیں آتے تھے، لیکن خطوط کا جواب دیتے تھے، اور اگر کوئی بہت زیادہ اصرار کرتا تھا ملاقات کا اس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو اور ساتھ ساتھ امام کے فرامین جو مختلف مواقع پہ صادر ہوئے، اور جس کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہیں وہ حوادث جو پیش آئے اس زمانے میں، بڑے بڑے فتنے اٹھے، غالیوں کے اٹھے، اور مختلف قسم کی خونریز جنگیں بھی ہوئیں اس زمانے میں، ان تمام مسائل میں شیعوں کی رہبری بھی ہوئی، اور پھر نظام فقاہت اجتہاد، نظام تقلید جو ہے اس کی پایہ گزاری بھی ہوئی، اس کو بھی تشکیل دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں باعث بنی کہ اب شیعہ مکمل طور پر غیبت کبریٰ کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ایک تو وہ سمجھ چکے تھے کہ ہر مسئلے میں لازم نہیں آپ امام کو دیکھیں، اور دوسرا ان کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ فقہا بھی ہمارے بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ شیعہ اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے، یہ جو 70 سالہ پیریڈ تھا، کہ ہم جو ہیں وہ امام کی غیبت کو تحمل کر سکتے ہیں۔ تو امام ہمارے درمیان موجود ہیں ہاں، لیکن غائب ہیں۔ اس چیز کو جو ہے وہ یقین تک پہنچانے کے لیے اور اس کو باور کرنے کے لیے تقریباً جو ہے وہ 70 سال لگے، اور یوں تربیت ہوئی اور شیعہ جو ہے وہ غیبت کبریٰ میں داخل ہوئے۔